بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ کیا واقعی مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے وراثتی سیاست کا خاتمہ ہو جائے؟ ملک میں آئندہ حکومت کس کی ہوگی، یہ سوال $1,000,000 سوال ہے، کیونکہ اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر انتخابی جو مارکا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی لڑا جائے گا، اور کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ کر سکے۔ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے لیے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی امکانات روشن ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب بلاول زرداری صاحب بھی وزیر اعظم بننے کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو صرف پھر کھیل وہی انہی دو جماعتوں کے درمیان ہوگا، اور لیکن یہ بات مقتدر حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں سنجیدگی سے سوچی جا رہی ہے کہ وراثتی سیاست سے نجات کیسے پائی جائے۔ اس وقت ساری جدوجہد تحریک انصاف کو کمزور کرنے میں صرف ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین وجود میں آئی ہیں، لیکن ان میں سے شاید ہی کسی کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس طرح ہو جیسے تحریک انصاف کے سر پہ تھا۔ اب ان کے سروں پر ہاتھ کوئی بہت بھاری ہاتھ نہیں ہے کہ ان کو اتنا مضبوط بنا لیا جائے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا حشر فاروق لغاری کی ملت پارٹی جیسا ہوگا، اور یہ سب کچھ بہت جلد ہو جائے گا، لیکن پرویز خٹک کی جو پارٹی بنی ہے وہ تو ابھی ہی جو ہے وہ بنتے ہی تحلیل ہو گئی ہے، بالکل عجیب و غریب کیفیت میں ہے۔ اصل مارکا جو آئندہ انتخابات میں نظر آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، اور دونوں سیاسی جماعتوں میں قیادت خاندان سے باہر نہیں جاتی۔ یہ بالکل غیر جمہوری مزاج ہے، کیونکہ پارٹی قیادت جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ خاندان سے باہر نہیں جا رہی ہوتی، کیونکہ پارٹی کے اوپر خاندانی کنٹرول لازمی ہوتا ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی نے ایک اور تجربہ کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے انتقال یا شہادت کے بعد یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کو موقع دیا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، اور وہ وزیر اعظم بنے، اور خاندانی سیاست کا تاثر بھی کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی، لیکن قیادت خاندان کے پاس ہی رہی۔ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یا تو قیادت خاندان کے پاس ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، یا ایک ہی شخص ہے جو اس کا قائد چلا آ رہا ہوتا ہے۔ ایک جماعت ہے، ایک آدھ جماعت ہے، لیکن اس کی وہ پاکستان کی سیاست میں وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کاؤنٹ کیا جا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وراثتی اور خاندانی سیاست کا کیا توڑ لاتی ہے، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ راج نیوز نے یہ اپنے ذرائع سے یہ معلوم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مسٹر کلین کی تلاش میں ہے، اور مسٹر کلین جو ہے وہ ایسا نہ ہو جیسا کہ عمران خان نکلے، پی ٹی آئی کی قیادت نکلی، وہ کیونکہ پچھلا تجربہ ناکام ہوا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا۔ فی الحال اس سے نجات کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس سے نجات ملتے ہی آئندہ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کا خاکہ تیار کیا جائے، پھر کوئی نیا ڈیزائن بنے گا جس کے نتیجے میں کوئی مسٹر کلین آئے گا، یا یہ جو حکومت آئے گی اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یہ تو خیر وعدے وعید کر کے بتا چکے ہیں۔ اب الیکشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ہی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہی چاہتی ہیں کہ یہ اقتدار ان کے ہاتھ میں رہے، انہی کے جو ہے میوزیکل چیئر پر یہی دونوں بیٹھتے رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا کہ اگست میں ان کی حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تکمیل سے چند دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دے، توڑ دے۔
اگر ایسا نہیں ہوا تو انہیں 2 ماہ کے اندر الیکشن کروانے ہوں گے، اور 2 ماہ کے اندر الیکشن کے نتائج کیا نکلیں گے یہ بہرحال ہم نہیں جانتے، اور اگر اسمبلی ٹوٹی تو 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ پارٹیاں جو ہے وہ اپنے انتظامات کو کنٹرول کر لیں گے۔ اس وقت سوال نگران حکومت کا بھی ہے، مختلف نام لیے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں آئیں گی، لیکن نگران حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے گی، یہ بات بالکل طے ہے، کیونکہ جو بھی شخص آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے گا۔ نجم سیٹھی کا نام لیا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے، نجم سیٹھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قطعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ اس کو جانتے ہوئے بھی اگر ان کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو قبول کیا تو پھر بلوچستان کے مسئلے پر پھر ہمیں فاتحہ ہی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نجم سیٹھی کا کردار بلوچستان کی علیحدگی کے لیے تھا، اور وہ بلوچستان کی علیحدگی کو اب بھی پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں اچھی رائے دی تھی اپنی، یعنی گویا انہوں نے ایک جملہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ عمران خان نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو بتائیے نجم سیٹھی صاحب گواہی دیں کہ عمران خان نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جبکہ خود ان کی جھومتی جھامتی تصاویر اور ویڈیوز ٹی وی پر موجود ہیں کہ کسی موقع پر وہ جھومتے ہوئے باہر آ گئے تھے اور وہ بالکل نشے کی حالت میں تھے کہ پکڑے گئے تھے، لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن ان کو اس طریقے سے پھر وہ گواہی دیں عمران خان کی، تو پھر سوچئے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ باقی کون ہوگا کیا ہوگا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن نجم سیٹھی کے حوالے سے یہ کہ بلوچستان کا معاملہ پھر خوفناک حد تک چلا جائے گا۔ اس سے قبل عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اعظم خان جسے عمران خان ایماندار آدمی کہتے تھے، اس نے نہایت دیانتداری سے یہ بتا دیا کہ عمران خان نے سائفر کا ڈرامہ رچایا تھا۔ تو تحریک عدم اعتماد کو اس نے نہایت دیانتداری کے ساتھ یہ بتا دیا کہ عمران خان نے سائفر کا ڈرامہ عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے رچایا تھا۔ اعظم خان کی کہانی سبھی سنا رہے ہیں تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اب غور کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں آئی ایم ایف نے، اور جن شرائط کا اعلان کیا ہے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دے۔ یہ آئی ایم ایف کی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ دیکھیں، اسٹیٹ بینک پالیسی ساز ادارہ نہیں ہے، پالیسی ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور جو ملک کا اقتصادی پالیسی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کی یہ شرط ماننے کی پابند نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی یہ شرط اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر ملک کو خود مختاری کا تحفظ دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کی یہ شرط ماننے کی پابند نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی یہ شرط اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے، جس میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ ہر ملک کی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی یہ شرط پاکستان کی خود مختاری کو متاثر کرتی ہے، اس لیے کہ ایک ادارہ ہے جو ذیلی ادارہ ہے، اس کو ہم کیوں خود مختار کریں؟ پاکستان حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، حکومت پاکستان اس کے اندر پیسہ خرچ کرتی ہے، اس کے لوگوں کو تنخواہ دیتی ہے، تو یہ اس کو خود مختار کر کے ہم کیا چاہیں گے؟ اس لیے آئین پاکستان کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اس کے خلاف نہ ہوں، اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے، جس کو حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ آئی ایم ایف دوسری جانب سود کی شرح بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، تو پاکستان کی خود مختاری میں یہ شرط بھی مداخلت کر رہی ہے آئی ایم ایف کی۔ تو آئی ایم ایف اپنی شرائط کو اس حد تک رکھے کہ جو اس کے قرضے کی واپسی اور اس کے ٹینیور کے کتنے عرصے میں یہ قرضہ واپس ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ حکومت پاکستان اسے بتائے گی۔ آئی ایم ایف یہ طے نہ کرے کہ کس طریقے سے واپس ہوگا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف بھی کوئی شرط نہ رکھے، تو یہ شرط اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے، یہ شرائط پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ آئی ایم ایف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کی خود مختاری پر سودے بازی کرے۔ باقی اس کا نزلہ جو ہے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن پہ گرا ہے، لیکن مراعات پہ نہیں گرا۔
اس نے مراعات کے بارے میں واضح طور پہ نہیں کہا کہ مراعات کو ختم، اس نے وہ چیزیں ختم کرنے کے لیے کہا ہے جن سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، جن سے عوام کو کوئی سکون ملتا ہے، وہ چیزیں۔ تو مطلب یہ کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور پیداواری صلاحیت ختم ہو جائے، کچل دے، یہ شرائط ختم کر دے۔ IMF ہمیں دیوالیہ کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے، ان کے پاس اور پلان تھے، لیکن ہمارا کہنا یہ بھی ہے کہ واقعی IMF کی شرائط کا یہ موقع آیا کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان میں تنخواہوں کی یکساں اسکیل نہیں ہے۔ پاکستان میں تنخواہوں کے یکساں اسکیل اور یکساں گریڈ ہونے چاہیے، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں چاہے نجی ادارے ہوں، تو معقول پیمانہ طے کیا جائے۔ یہ نہیں ہو کہ ججوں کی تنخواہیں لاکھوں کروڑوں روپے میں ہوں اور کسی اور کی تنخواہیں محض چند ہزار میں ہوں۔ تو اس لیے یہ تنخواہ کی ایک حد مقرر کی جائے اور 5 لاکھ روپے سے ماہانہ سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے۔ 5 لاکھ والے کم سے کم لوگ ہونے چاہیے، 5 لاکھ روپے سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، اور مراعات ملا کر 5 لاکھ روپے ماہانہ۔ تو حکومت ویج بورڈ تیار کرے نجی اداروں کے لیے اور سرکاری اداروں کے لیے، اور نجی اداروں کے ملازمین کی عمر میں اضافہ کرے، کیونکہ وہ پینشن نہیں دیتے، اس لیے ان کی عمر میں اضافہ کیا جائے کہ وہاں 70 سال تک کی عمر میں لوگ ملازمت کر سکتے ہیں۔ یہ وہاں کیا جائے نجی اداروں میں، اس لیے کہ یہاں پر جب نجی اداروں میں یہ 50 سال کی شرط لگتی ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو پینشن نہیں ملتی، وہ بے روزگار ہوتے ہیں اور ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی بلز کی جو ہے ادائیگی لازمی قرار دی جائے۔ کسی بھی سرکاری ملازم کے یوٹیلیٹی بل کو حکومت نہ ادا کرے، چاہے وہ سیکٹری ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو۔ اس لیے وہ اپنی جیب سے، ان کی تنخواہ سے، ان کی مراعات سے جائے۔ یہ نہ ہو کہ حکومت پاکستان کے خزانے سے یہ چیزیں ادا کی جائیں، کیونکہ سرکاری ملازمین ان کا بے جا اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ایک مدت طے کی جائے کہ بھئی 10,000 تک کا بل حکومت دے گی، باقی بل آپ ادا کریں گے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں طے کر دی جائیں اور فوری طور پر یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی بند کی جائے۔ اگر پیٹرول کی فراہمی بھی مکمل طور پر روک دی جائے تو اس سے فرق پڑے گا۔ پاکستان کو تو زندہ رہنے دو۔ اگر ججوں کی تنخواہوں اور پینشن جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہے ہوں، کھسوٹ رہے ہوں، یہ جوک کی طرح چپٹے ہوئے ہوں، اور جج خود طے نہ کریں گے، اب ججوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، یہ انصاف نہیں کر رہے۔ ان کی تنخواہیں حکومت طے کرے۔ IMF کی یہ شرائط جو آئی ہیں ملک کی بقا کے خلاف ہیں۔ ہمیں اپنی بقا خود سوچنی چاہیے۔ ملک کو اگر ترقی یافتہ بنانا ہے تو پاکستان سے مراعات یافتہ طبقے کو اپنی مراعات ختم کرنی ہوں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ ملک باقی نہ رہے گا اور نہ بھی مراعات یافتہ طبقہ باقی رہے گا۔ اور جب ملک باقی نہیں رہے گا تو مراعات یافتہ طبقہ نہیں باقی رہے گا، اور دنیا میں اسے کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ہر جگہ جائیں گے، انہیں بل بھی دینا پڑے گا، اپنی جیب سے پیٹرول بھی خرچ کرنا پڑے گا، اپنی جیب سے مکان کا کرایہ بھی دینا پڑے گا، اور جو رقم وہ لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے وہ بھی ان کو وہاں سرنڈر کرنی پڑے گی، وہ منی لانڈرنگ میں پھنسیں گے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ وہ پیسہ یہیں لائیں، یہیں خرچ کریں، یہیں سرمایہ کاری کریں، اور اپنے ملک کو IMF کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں، اور یہ مراعات سے دستبردار ہو جائیں، اپنی بقا کے لیے بھی اور ملک کی بقا کے لیے بھی۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ اس پر آپ کا تبصرہ درکار ہے، مثبت، منفی، تنقید، سب کچھ۔ آپ ہمارے ویلاگ کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔